السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی اللہ کا شکر. اللہ سے آج بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، ہے نا؟ جی تو آج پروگرام بہت اچھا رہے گا ہم سب کا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہم بعض کام ایسے کرتے ہیں، ایسے ہے نا کام کرتے ہیں، ایسے رسم و رواج ہم لوگ اپناتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی لیکن اس کو فرض سمجھ کے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے کیا جاتا ہے، اور بڑے شوق و شوق سے کیا جاتا ہے، جبکہ بعض رسموں کا ہمارے دین اسلام میں بالکل قطعی کوئی کرنے کی نہ اجازت ہے اور جو سنت کے خلاف ہے. مثلا میں نام گنا دیتی ہوں. ایک تو میں نے جو پچھلا پروگرام کیا تھا اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو بیوہ خاتون کو کیا کہتے ہیں دوپٹے اڑائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر اتنے دوپٹے سفید رنگ کے دوپٹے ڈالے جاتے ہیں جو کہ جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بہت سے رسم رواج ایسے ہیں جیسے کہ یہ برتھ ڈے، ویلنٹائن ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے. کیا ایک ہی دن ہوتا ہے ماں باپ کے لیے؟ ماں باپ کی عزت، خدمت، ادب ہر لمحے کرنی چاہیے. کوئی مخصوص دن نہیں ہے کہ مدر ڈے کے لیے بس ایک دن ہے، فادر ڈے کے لیے بس ایک دن ہے، اور یہ ویلنٹائن ڈے میں کیسی نا غلط حرکات ہوئی ہیں کہ وہ ایک پڑوسی جو ہے نا وہ اپنی ہے نا پڑوسن کو پتہ نہیں کب سے پسند کر رہا تھا، ویلنٹائن ڈے آیا اس نے پھولوں ریڈ رنگ کے پھولوں کا گلدستہ اس کو بھیج دیا کہ میں آپ کو کرتا ہوں. تو ایسی بےہودہ حرکتیں ہوئی ہیں جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسے کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ لازم ہے، کرنا چاہیے. اب ان ساری رسم و رواج میں ایک ہے سالگرہ. سالگرہ کو اس طرح سے کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے دین کا کوئی حصہ ہے، اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے. تو اچھا میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی کہ کبھی غیر مسلم کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کبھی وہ مسلمانوں کو دیکھ کے روزے رکھے رمضان کے؟ کبھی آپ نے نان مسلم کو، غیر مسلم کو کبھی یہ دیکھا ہے کہ وہ ہماری طرح بقرعید پہ بکرا ذبح کرے، قربانی کرے؟ کبھی آپ نے نان مسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ عید منائے؟ کبھی آپ نے نان مسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھے؟ لیکن مسلمانوں کو پرابلم کیا ہے سمجھ ہی نہیں آتی. دوسروں کے اسلامی دینی معاملات میں گھستے ہیں اور فرض سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے، ہم نے ضرور ہے نا یہ سب کچھ کرنا ہے، سالگرہ منانی ہے، جبکہ ہمارا دین، ہمارا ان رسم و رواج کا دین سے تعلق، ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے. لیکن ایسے اپنایا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں منائیں گے تو پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. ایسے اپنایا ہوا ہے مسلمانوں نے، یعنی کہ ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے کہ کیا ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے، کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے. نہیں بنتا نا؟ جی اچھا بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں وہ ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ بس ہم ہے نا گفٹ دے دیتے ہیں. ارے بھائی مقصد تو وہی ہے نا، ذہن میں چیز تو وہی چل رہی ہے نا کہ آپ سالگرہ ہی کر رہے ہیں. چاہے آپ گفٹ دے دیں چپکے سے، پیچھے سے گفٹ دے دیجئے چپکے سے، تو وہ کوئی کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ وہ آپ نے کام کیا ہی نہیں، کیا تو ہے نا. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بس جا کے نا کھانا کھا لیتے ہیں باہر، ہم اور کچھ کرتے ہی نہیں ہے. تو بھائی آپ کی نیت تو وہی تھی نا کہ سالگرہ ہے آج اور ہم نے باہر جا کے کھانا کھانا ہے، یا سالگرہ ہے تو چلو آج ہم آپ کو گفٹ دے دیتے ہیں. بات تو وہی ہے، ذہن تو وہی چل رہا ہے. یاد رکھیں کہ
حج کبھی عمرہ کیا ہے کسی نان مسلم نے؟ سوچا کہ چلو یہ مسلمان اتنا عمرے کرتے ہیں، اتنے لاکھوں لاکھوں کی ہے نا تعداد میں، چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ، چلو ہم ان کے ساتھ یہ رسم و رواج وغیرہ جو ہے یہ ہم بھی اپنا لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کو عادت ہے دوسروں کے معاملات میں گھسنے کی، دوسروں کی غلط چیزیں اپنانے کی عادت ہے، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے. مگر آج ہمارے مسلمان نہ اس حدیث کو جانتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے اڑا دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے بھائی ایک دن مرنا ہے ہمیں، ایک دن ہمیں مر کے اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا. اس رسم کو اور اس کے دوسری رسموں کو بالکل ایسا کر دیا جیسے یہ دین کا حصہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. حالانکہ افسوس کرنا چاہیے جب 1 سال گزر جاتا ہے تو افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہمارے بچے کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. اس بات کا افسوس کرنا چاہیے، نہ کہ خوشیاں منائی جاتی ہیں ایسے دھوم دھڑکے کے ساتھ ہے نا، سالگرہیں منائی جاتی ہیں، پیسہ ضائع کیا جاتا ہے. یہی پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کسی کے بچے کی پڑھائی کی فیس دے دیں، کسی بیمار کا علاج کروا دیں. نہیں، یہ نہیں کریں گے. سالگرہ منانی ہے. آج چھوٹے سے لے کے بڑا تک اسی چیز میں لگا ہوا ہے. کسی کو فرصت نہیں ہے سوچنے کی کہ کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں، کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ تو بدعت ہے، کھلی بدعت ہے. یا کیونکہ اس کو شامل کر دیا ہے ایسے دین میں کہ بس اس کے بغیر اب گزارا ہو ہی نہیں سکتا. تو میں آج دیکھیں کہ بچے ہیں، کون ان کو بتائے گا؟ ماں باپ ہی تو بتائیں گے. گھر میں جب بزرگ ہوا کرتے تھے، دادی ہم نے تو اپنی امی ابا نانی نانا دادی دادا پھپھیاں پھپھاؤں کسی کو بھی سالگرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ اس وقت تک نہیں تھی. ہم جب بڑے ہوئے ہیں تب بھی نہیں تھی. یہ ابھی کچھ سالوں سے 15 20 25 سالوں سے یا 30 سالوں سے یہ رسم بہت زور و شور سے شروع ہوئی ہے. حالانکہ اس سے پہلے اس رسم کو کوئی نہیں مناتا تھا، کہیں کبھی سن لیا کرتے تھے، لیکن اس طرح ہر گھر میں نہیں ہوا کرتی تھی. مناتے ہوں گے پہلے 30-35 سال پہلے، جو بہت ہی کوئی امیر ترین اور بہت کوئی برگر فیملی ہوتی تھی وہی منایا کرتی تھی. وہ بھی اتنے یعنی کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا، کسی کے ذریعے پتہ چل گیا تو چل گیا، کوئی رشتہ دار ہے عزیز ہے تو ان کے ذریعے پتہ چل گیا، ورنہ اتنے جوش و خروش کے ساتھ اور ہر گھر میں نہیں منائی جاتی تھی. اب یہ اتنے زور و شور سے منانے لگی ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ یہ ایک لازم و ملزوم جو ہے نا، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکا. اس کے بغیر ہو سکتا ہے گزارا اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو تو آپ گزارا کر سکتے ہیں اس فضول رسموں کے بغیر. اس کے لیے محبت چاہیے، اس کے لیے فکر چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. ہم نے دنیا کو نہیں دکھانا کہ ارے بھائی ان کا بڑا پیسہ ہے، ارے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، بڑی سالگرہ منا رہے ہیں. ہاں، اور ایک وہ ویڈنگ اینیورسری یہ بھی منائی جاتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، میاں بیوی کون سے نہیں رہتے ہیں بھائی. کس بات کی ویڈنگ اینیورسری، کس بات کی؟ تو ہر غلط طریقہ مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہم تو نہیں کرتے. اللہ نے پیسہ دیا، سب کچھ دیا، ہم نے شادی کے 3 سال تک سالگرہ کی. پھر جیسے جیسے ہمیں دین کے بارے میں سنتے گئے، پڑھتے چلے گئے، درس میں ہم جاتے رہے، پھر ہمیں پتا چلا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور جتنی جلد ممکن ہو ہمیں وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے.
جس کے نہ کرنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ کرنے سے نقصان ہے. سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کام ایسا دین میں بہت سے کام ایسے ہیں جن کو چھوڑنا واقعی میں بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑی اس میں بڑا دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے, لیکن جو کام ہم الٹیمیٹلی فوراً چھوڑ سکتے ہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے. زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. چلو اللہ کے بچوں کو سلامت رکھے, ماں باپ کو بھی سلامت رکھے. اگر ان میں سے کوئی, بڑوں میں سے کوئی چلا گیا تو یاد رکھنا جواب دینا ہے کہ بچے کو غلط راہ پہ لگایا, غلط راستے پہ ڈالا, اس بچے کے ذہن میں بٹھا دیا کہ اب اس سالگرہ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, اب یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اللہ کے گھر جا کے کیا جواب دیں گے کہ تم اپنے بچوں کو کہاں لگا کر آئے ہو؟ اپنے بچے کی زندگی میں ایک بدعت گسیڑ دی. تو بچہ تو یہی سمجھے گا نا, چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اب ایک بچہ چھوٹا سے بچپن سے دیکھ رہا ہے میری سالگرہ ہوتی ہے ہر سال, ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ پھر آپ اس کو نہیں نکال سکتے. جو ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی سالگرہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لیے برا کر رہے ہیں, نہ صرف اپنی آخرت کے لیے برا کر رہے ہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی برا کر رہے ہیں. اس کو غلط راستے پہ ڈال کے اس دنیا سے جائیں گے. وہ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہم مسلمانوں کو ایک ہی فوکس ہونا چاہیے, ایک ہی بات پہ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, نہ فرمایا اس بارے میں, تو اب وہ ہمارے لیے کام باطل ہو گیا, اب وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. ادھر سے کان پکڑ لو, ہاتھ پھر آگے کچھ کر لو, کچھ بھی کر لو, اب وہ اچھا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیں محترمات تھیں, ان کی بیٹیاں تھیں, ان کے کون نہیں تھا, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. اور لوگوں نے تو یہ تک کر دیا کہ نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر کے روز پیدا ہوئے تھے تو وہ روزہ رکھتے تھے اسی خوشی میں کہ وہ پیدا ہوئے تھے. تو بھائی بچے کی پیدا ہونے کی خوشی ہے نا, روزہ رکھ لو, روزہ رکھاؤ نا اپنے بچے کو. کیوں نہیں رکھواتے؟ خود کیوں نہیں روزہ رکھتے اس خوشی میں کہ ہمارا بچہ اس دن پیدا ہوا تھا, اللہ نے ہمیں صاحب اولاد کیا, تو روزہ رکھیں گے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. وہ نہیں کروائیں گے, غلط کام کریں گے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں, تو میری خواہش ہے کہ میں روزے سے, جب میرے اعمال اللہ کے آگے پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں. وہ کیا فرما رہے ہیں, اور لوگوں نے, بہت سے لوگ ہیں, میری بات ہوئی ہے کہ وہ وغیرہ بہت کرتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو روزہ رکھتے تھے, وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ انہوں نے کہا تھا میں کیوں نہ شکر ادا کروں اللہ کا, تو وہ بھی تو سالگرہ ہی ہوئی نا. یہ کیا سالگرہ ہوئی بھائی؟ جو غلط کرنا چاہتا ہے نا وہ تعویلیں بھی نکال لیتا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں گے ٹھیک ہے آپ اس دن پیر کے روز پیدا ہوئے تھے تو اس لیے روزہ رکھتے تھے, تو آپ بھی تو روزہ رکھو نا, نیک کام کرو نا, اچھا کام کرو نا. کتنے لوگ ہیں جو پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اب جمعرات کو کیا تھا؟ جمعرات کو کون سی سالگرہ تھی؟ کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو تھوڑی پیدا ہوئے تھے, اس دنیا میں تھوڑی تشریف لائے تھے. جمعرات والے روز کنفرم ہے کہ پیر والے روز دنیا میں تشریف لائے تھے. تو چلو یہ لوگ جو کہتے ہیں بدعت کرتے ہیں کہ وہ تو روزہ رکھا کرتے تھے تو ان کی سالگرہ ہوتی تھی کیونکہ وہ دن پیدا ہوئے تھے. تو بھائی سالگرہ تو ایک سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے, ہر پیر کو تھوڑی ہوتی ہے. اور پھر جمعرات کو کیا تھا؟ جمعرات کو تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو پھر کیا بات صحیح ہے؟ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو سب ہفتے بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت سے ہوں, یعنی میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. یہ کسی کی سوچ نہیں ہے, یہ کوئی نہیں سوچتا. اپنے وہ بچوں کو روزہ رکھاتے ہوئے تکلیف ہوگی کہ ہے میرا بچہ, اتنی سی بچی, اتنا سا بچہ, میں اس کو روزہ رکھوں؟ تو خود رکھو. خود کیوں نہیں رکھتی؟ خود کیوں نہیں ماں باپ رکھتے؟ اتنی عجیب باتیں ہمارے اتنے پیارے اتنے آسان دین میں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم کو دے دیا. اب اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن کیا ہوا ہے اضافہ.
کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں. پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جو میں نے پروگرام کیا تھا، کہ وہ ایک بیوہ خاتون جب اس کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ عدت میں بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ خاندان کی اور محلے کی اور دوستیں بعض لوگ کرتے ہیں کہ سفید دوپٹہ لاتے ہیں اور اس بیچاری بیوہ کو اڑاتے ہیں، اتنے سفید دوپٹے لا کے ڈال دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی دوپٹے کی دکان ہے. ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے بیوہ کو ان دوپٹوں میں سے. ہے کیا سفید دوپٹے ڈال رہی ہے؟ بھئی کہاں سے آئی ہے رسم؟ یہ ہندوؤں سے آئی ہے. تو مسلمانوں نے ہندوؤں کی رسمیں اپنا لی، سالگرہ یہودیوں اور عیسائیوں کی رسم اپنا لی، اور ایسی خوشی سے کرتے ہیں جیسے کہ ان کو کوئی حساب ہی نہیں دینا اللہ. تو ابھی بھی ہم نہیں سوچیں گے، ابھی بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. بتاؤ کب چھوڑیں گے؟ کب سوچیں گے اس بارے میں؟ ہم موت آ جائے گی جب، پھر تو سب اعمال کا جو ہے سلسلہ وہ تو کٹ جائے گا، پھر ختم. جو کرنا ہے ہم نے دنیا میں کرنا ہے، جو لے کے جانا ہے ہمیں اچھا کام، اچھے اعمال، وہ دنیا سے لے کے جانا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے وہی ہم وہاں جا کے کاٹیں گے. تو آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، آج بھی ہم اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے، آج ہم اگر اپنے بچوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ڈالیں گے، ہم نہیں بتائیں گے. دیکھو یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، نہ ہمیں اس بارے میں کچھ بتایا ہے، فرمایا ہے، لہٰذا یہ ہم نہیں کریں گے. یہ یہود و نصارہ کی رسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم سب لوگوں نے سنی ہوگی، نہیں سنی تو آج سن لو کہ جو جس کی وضع قطع طور طریقے اپنائے گا قیامت کے روز انہی میں سے اٹھایا جائے گا. مجھے بتاؤ تم میں سے کسی کا ہے حوصلہ ایسی اپنے لیے پسند کرو گے کہ کل یہود و نصاروں میں سے اٹھائے جاؤ؟ ہم لوگوں کو آواز دی جائے کہ وہ یہود و نصاروں میں سے ہمیں بلایا جائے، کیا برداشت کریں گے ہم؟ اتنی بڑی بات کے بعد بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے، اصل میں حدیثوں کا بہت سی حدیثوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا، فرصت ہی نہیں ہے پڑھنے کی. 20 گھنٹے موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، دنیا کے کمانے کے لیے اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ دنیا داری کے لیے ہے نا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں. ارے بھائی 2 حدیثیں فیصلہ کر لو کہ ہم جب موبائل کھولیں گے تو 2 حدیثیں پہلے پڑھیں گے. بڑی ہو تو 1 پڑھ لو، چھوٹی ہے تو 2 پڑھ لو. کچھ تو نالج ملے گی ہمیں اپنے دین کے بارے میں. جب ہمیں اپنے دین کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، ہم کسی کے سوال کا جواب ہی نہیں دے سکتے. آج ہمارے بچے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج کوئی سوال کر دوں میں، یا کوئی عیسائی کر دے، کوئی یہودی کر دے، کوئی ہندو کر دے، ہمارے بچوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیوں؟ ماں باپ نے بھی نہیں سکھایا، نہ ماں باپ خود سیکھے ہوئے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو سکھایا. بتائیں کون ہے ذمہ دار؟ ماں باپ سب سے پہلے ذمہ دار ہے. پکڑ پہلے ان کی ہوگی، اس کے بعد بچوں کی ہوگی. بچے بھی تو بڑے ہی ہو جائیں گے نا، کل وہ بھی تو بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی پکڑ ہوگی. تو میں یہی کہوں گی کہ اپنا دین، اس میں جو معاملات ہیں، جو آپ نے ہمیں حکم دیا، خود عمل کر کے دکھایا، ہمیں بس وہی کرنا چاہیے. ان سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آگے بڑھیں گے تو بدعتی کہلائیں گے، اور بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے. کون جائے گا جہنم میں؟ کون چاہتا ہے جانا؟ تو اگر نہیں چاہتے نا جانا تو چھوڑو، جتنی ہو سکتی ہے رسمیں چھوڑ دو. ہماری جو خلما ہے کہ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں بس، ایک بقرعید اور ایک میٹھی عید، چھوٹی عید. خوشیاں منانی ہے، آپ اس میں منائیے خوشیاں. خوب ہے نا، گفٹ دیجیے آپ لوگ ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی دعوتیں کرو. کرتے ہیں، سب کرتے ہیں کہ عید کے موقع پہ سب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گفٹ دے، ایسے گفٹ دو. چلو عیدی کی صورت میں عیدی بھی دیتے ہیں سب، تو چلو وہ ایک طرح سے عیدی ہو جاتی ہے گفٹ کی، گفٹ لے لینا بھائی اس سے. تو ضروری ہے کہ آپ سالگرہ میں یہ سب کچھ کریں. عید بھی تو منائی جاتی ہے دھوم دھام سے، بقرعید بھی تو دھوم دھام سے آپ منا سکتے ہیں، اور کرتے ہیں سب لوگ، دعوتیں کر رہے ہوتے. تو ہماری تو یہی 2 خوشیاں ہیں، یہی 2 عیدیں ہیں. صحیح ہے، سمجھ آئی؟ اب تو بس میں یہ ہے کہ آپ سب کو بس بتانا چاہتی ہوں کہ جو کام میں نہیں کرتی میں وہی بتاؤں گی، اور میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گے تو وہاں سکون کیسے مل سکتا ہے.
حکم کے خلاف چلنے والے لوگ اگر دنیا میں وہ سمجھ رہے ہیں نا ہم بڑے سکون سے جی ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب دنیا سے جائیں گے نا پھر پتا چلے گا کہ کیا پرابلم ہوتے ہیں، کیا پریشانی ہوتی ہے، کیا کیا جواب دیں گے اللہ کو، اور ہم پھنس گئے کہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہو جائے گا نہیں، یہ لوگ قبر میں کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا، نہ بیٹی آئے گی، نہ بیٹا آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار آئے گا، نہ نانی نانی دادا، کوئی نہیں آئے گا، آپ اکیلے ہوں گے۔ اور مرنے والے کو کون کتنے دن یاد رکھتا ہے؟ کوئی نہیں یاد رکھتا، بس پھر سب بھول جاتے ہیں، وہ ادھر پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ تو فیصلہ آج ہی کرنا ہوگا، آج ہی سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا یہ یہود و نصارہ کی نا خوشیوں میں ہم اپنی خوشیاں تلاش کریں، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشیاں دی ہیں، بتائی ہیں کہ یہ دو عیدیں مسلمانوں کی بس دو عیدیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس میں اپنی خوشیاں تلاش کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، یہ تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے فیصلہ۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال، کوئی بات، کوئی کچھ ہو تو کر سکتے ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ہم پروگرام میں ملیں گے اور کسی اور رسم و رواج کے لیے یا کسی اور ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک و اتوب الیک۔